بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی قسط نواسی پیش خدمت ہے۔ ہر محاذ اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا۔ اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرقل کے کانوں میں اب کوئی اور بات پڑتی ہی نہیں تھی۔ نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے شکست کا کوئی پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھیں۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھی، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قہبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آئیں؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں، اور ہر برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے بھی 8-10 گھوڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرقل کی بگھی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوا لی اور اتر آیا۔ ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا، چھوڑ دو انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں۔ ہرقل نے بلند آواز سے کہا، میں کچھ نہیں سمجھ رہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ ایک عورت بولی، شہنشاہ روم، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں، یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بےعزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بےعزتی روم کی ہو رہی ہے۔ ہرقل نے کہا، اب آگے بولو، جو کہنا ہے وہ کہو۔ ایک عورت نے کہا، کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟
اس کے سوا کوئی اور بات کان میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ایک اور عورت نے کہا، ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دیں، گھوڑے، برچیاں اور تلواریں ہمیں دیں۔ ایک اور بولی، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، یہاں اب روم کا جو بھی فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ہرکل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرکل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرکل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں، رومی عورتیں تھیں۔ ہرکل نے کہا، ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو باغ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے، میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ ایک عورت نے پوچھا، پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہرکل نے کہا، تم جلد ہی سن لو گی، میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے، وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلدی خوشخبری سنو گی، اور تم اپنے خامدوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو۔ ایک عورت نے کہا، ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی۔ ہرکل نے کہا، تم انہیں گلے لگاؤ گی، اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرکل نے ان عورتوں کی محض دل جوئی نہیں کی تھی، مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اور اپنے دور کا مجا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے سامنے آ گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مجوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرکل نے بھانپ لیا۔ ہرکل نے پوچھا، کیا ہے؟ سالار نے کہا، مرجد دنیال سے قاصد آیا ہے۔ ہرکل نے جوشیلے لہجے میں کہا، تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ سالار نے کہا، ہاں شہنشاہ، قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے، اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں، آنے دو انہیں۔ ہرکل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانا نہ دے، یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے۔ سالار نے کہا، سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں، ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ ہرکل نے کہا، جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہمارے اپنے سالار، کماندار اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا۔ سالار نے کہا، شہنشاہ روم، مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے اور جزیہ ادا کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ دوسری جگہوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے اور اسے صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ ہرقل نے کہا، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابو القدس میں ہرقل کو جو چوٹ پڑی تھی اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس مارکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی۔ ابو عبیدہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ تو پھندے میں آیا، لیکن خالد اور زرار نے بروقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندا توڑ ڈالا بلکہ انہیں بے شمار جانی نقصان پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ ہرقل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی تھی، اور میدان جنگ میں سراروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے۔ اس کے بعد ہرقل نے جیسے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دور دراز گوشوں تک قاصد دوڑا دیے تھے۔ اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستے انطاکیہ بھیج دیے جائیں۔ وہ سلطنت کی تمام تر فوج تو اکٹھی نہیں کر سکتا تھا، ہر جگہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے اتنے دستے مانگے تھے جن کے آ جانے سے کسی بھی جگہ کا دفاع کمزور نہیں ہوتا تھا۔ جن علاقوں سے دستے آئے ان میں شمالی شام، یورپ کے چند شہر اور جزیرہ شامل تھے۔ ہرقل نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ دستے بہت تیزی سے آئیں۔ جب یہ آنے لگے تو ان میں سے بعض کو انطاکیہ میں رکھا گیا اور دوسروں کو دریائے اردن کے مغربی کنارے سے ذرا ہی دور ایک مقام بیسان پر بھیج دیا گیا۔ ہرقل نے اپنے مشیروں اور سراروں کو بلایا۔ ان میں سکلار، شنس اور تھیوڈورس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان تینوں کو محاذوں سے بلایا گیا تھا۔ ہرقل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے۔ ہرقل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے اور سالاروں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کس طرح لڑتے ہیں۔ شکست اور پسپائیوں سے تمہیں بد دل نہیں ہونا چاہیے، ان سے تمہیں تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا تو تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے، جاؤ اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو، کیسر روم کی عظمت کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دو اور صلیب کو بحیرہ روم میں پھینک کر مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی جانیں، اپنی بیویاں اور اپنے مال و موال زیادہ عزیز ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عرب کے لٹیروں کا ایک گروہ تمہیں شکست پہ شکست دیتا چلا جا رہا ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہرقل کی نگاہیں ہر ایک پر گھوم گئیں۔ اس کے سالار تھیوڈورس نے سکوت توڑا۔ شہنشاہ روم، ہم پیچھے ہی نہیں ہٹتے آئیں گے۔ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے پاس زندہ آیا تو شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ اگر میں نے شکست کھائی تو میری لاش بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس ایک سالار کے بولنے سے نہ صرف سناٹا ٹوٹا بلکہ سب میں جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سب نے ہرقل کو یقین دلایا کہ انہیں سلطنت روم سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں۔ ہرقل نے کہا، میں نے مسلمانوں کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اب تک ہماری فوج مختلف جگہوں پر بٹ کر لڑتی رہی ہے۔ ایک جگہ سے ہمارے سپاہی بھاگے تو انہوں نے دوسری جگہ جا کر وہاں کے دستوں میں بد دلی پھیلائی اور اپنے آپ کو شکست کے الزام سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کی جن سے وہاں کے دستوں پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ اب میں فوج کو یکجا کر کے لڑاؤں گا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے دستے منگوائے ہیں اور کس قدر لشکر جمع ہو گیا ہے۔ میری نظر دمشق پر ہے، لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے، نہ اس کا محاصرہ کریں گے۔ ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑا کر مسلمانوں کے رسد کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں۔ ہم دمشق یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا چاہیں گے تو بھی ہم انہیں نظر انداز کریں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رسد پہنچ سکے گی نہ کمک۔ شہر کے لوگ ہی قہر سے تنگ آ کر انہیں دمشق چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہم کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوجوں کا اجتماع ایسے خفیہ طریقوں سے ہو رہا ہے
کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ ہرقل کا تو یہ خیال تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ کے ساتھ خالد تھے۔ خالد نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی نظام ترتیب دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا مشیر بھی سمجھتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ابو عبیدہ سلاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن ان میں وہ تیز رفتاری نہیں تھی جو خالد میں تھی۔ خالد اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس ابو عبیدہ احتیاط کے قائل تھے۔ اپنی اس عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے خالد کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تھے تو اس میں خالد کے مشوروں کو خاص طور پر شامل کرتے تھے۔ خالد جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری سالار اعلیٰ کی تھی اور خالد دوسرے سالاروں کی طرح عام قسم کے سالار تھے، لیکن اپنی معزولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دے رکھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے دور اندر تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا۔ وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے تک گئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتار سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 کے آخری اور ذی-القعدہ 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی۔ اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ ابو عبیدہ نے سالاروں سے کہا، میرے عزیز ساتھیو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد کشور کشائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، بیروت اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا کر اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ایک سالار نے پوچھا، ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ابو عبیدہ نے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد نے کہا، ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ ہمیں ایک سہولت اور حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ ابو عبیدہ اور خالد نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ پر لڑنے والے سالاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جگہوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ میں بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بیچتے تھے۔ ابو عبیدہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصر مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا۔ دشمن بے تحاشا نفری لے کر آیا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دے۔
لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ امیر مومنین نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابو سفیان دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں رہیں۔ انہیں یہ بھی ہدایت دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں اور دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھیں، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرجیل بن حسنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فحل واقع تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرجیل کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جس کی رومی تیاری کر کے آئے ہیں۔ خالد کو اس فوج کے ہر اول دستے کی سلاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بیسان سے کچھ دور فحل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فحل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی۔ وہاں روم کی پوری فوج کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خبر ملی تھی کہ چند ایک دستے وہاں موجود ہیں، لیکن یہ دستے جا چکے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ رومیوں کے دستے بیسان چلے گئے ہیں، جہاں ان کے پورے لشکر کا اجتماع ہے۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر ایک ایک میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی سو فٹ نیچے ہے اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ ایک مقامی آدمی نے بتایا، کچھ دور اوپر جا کر دیکھیں، فاحل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے۔ وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بند باندھا اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان کے لیے تو چٹانیں اور پہاڑیاں بھی نئی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے پہاڑی علاقوں میں بھی لڑائیاں لڑی تھیں اور دشمن کو شکست دی تھی۔ وہ دلدل میں سے بھی گزر جاتے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔